سے یہ سخن چلیے پھوپھی خدا کے لیے آسوئے وطن رو رو کے جان دونا یہاں برزار منا ہونا تم کو دوبارہ بسط روزے پہ نہ جان کے اب جا کے روئیے دوروں کے زخم پوست پہ دکھلا کے روئیے یہ سن کے اٹھی خبر سے آخر وہ سوگوار ایک عہد جیسی آم میں آ پہنچے وطن میں جس گھڑی سجادے دے بگار پہلے گئی بخیہ میں صحرا کے گلزار بولی لپٹ کے خبر سے اماں دعائی ہے بھائی گنگا کے زینب نشان آئی ہے گنگا کے زینب نشان آئی ہے اماں سناؤں تم میں جو جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زیادہ جدا ہوئے چوتھے برس میں باپا بے اماں حسین گئے میں بے رضا ہوئے زندگی سے زینب موسر کا ہیر گیا میں دیکھتی رہی سر شب کر گیا اماں تمہارا لال کو کیا کیا نہ غم ہوئے لاشے کے ہاتھ انگوٹی کے خاتے قلم ہوئے مردے پا میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے ہمارا شو گئے برباد ہم ہوئے گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں جیمر نے در ہماری پوچھ پہ مارے ہر شمرے نے اماں تیرے مریض کو قیدے بنایا تھا داخے گرا بخار میں اس کو ملایا تھا عدو نے پھرا اللہ سوائے بلوایا تھا یزید نے دربار میں اے اماں یہ کسی میں بنوایا تھا میں اونٹوں کی ننگی پرسی پہ بھی دستی میں حسین کا دکھلایا تھا حیرت ہے کیوں نہ زینب ناشاد مر گئے سر کھلے ہوئے شیر
سر ننگے سوئے پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کچھ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ہر چند اہل جور نے چاہا کہ بارہا ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا لیکن عزیز و زور کسی کا نہ چل سکا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا لیکن عزیز و زور کسی کا نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا، اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا۔ اب میں
بسد احترام گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سرکار حسین عابدی صاحب قبلہ سے، وہ جب ممبر ہو کر اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ نیچے بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بابا محمد والے محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والثناء على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. صلوات بھیجیں محمد. غلامی یا افکار کی زنجیریں. غلامی سے نجات اور طوق و سلاسل و زنجیروں کا خاتمہ. سب سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ قرآنیہ مجلس کے دادا دادی وجاہت علی صاحب کے دادا دادی والدین، ان کے خسر، ان کے بہنوی اسلم رضا کے اصالِ ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما.
इंशाअल्लाह खुदावंद आलम इन मरहूमीन की मग़फ़रत फ़रमाए और हमारे मरहूमीन की भी मग़फ़रत फ़रमाए और बानी मजलिस की और हम सब की दिली दुआओं को, दिली मुरादों को अल्लाह पूरा फ़रमाए, कबूल फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज जुमा भी है और 40 का दिन है। पता नहीं मैं जो आपसे दरख्वास्त करने के लिए जा रहा हूँ जो आपके लिए भी उतनी ही मुफीद है जितनी कि मेरे लिए मुफीद है। वो दरख्वास्त आज के दिन सही है या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है, जो कुछ हमारे पास है वो बसदक़ा अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम है। इसीलिए मेरा जो ईमान है, तजुर्बा है, वो आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि 40 की मजलिस के लिए जब भी मैं आता हूँ अपने वतन, 2000 से पहले, सन 2000 से पहले 2-3 साल मुसलसल मैंने 40 की मजलिस पढ़ी है 4 बजे की, और पिछले साल भी मैंने 4 बजे की मजलिस पढ़ी थी और इस साल मुझे 11 बजे की मजलिस मिली है। ये आपकी मोहब्बत है कि आपने हमें दावत दी, आपका खुलूस है, आपके दिल पाक हैं, आप हमें चाहते हैं तो यकीनन हम भी आपको उतना ही चाहते हैं। इसलिए हदीस ये कहती है कि किसी के बारे में अगर ये पता लगाना चाहते हो कि वो कितना तुमसे मोहब्बत करता है तो पहले तुम ये देखोगे कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो। और फरमाने आप तो ये आपकी मोहब्बत है कि मैं चला आया, वरना यहाँ ख़ुद काफ़ी उलमाए कराम मौजूद हैं तो अच्छी मजलिसें पढ़ते हैं, तो उनकी भी मोहब्बत है कि उन्होंने इसरार किया। 2 मिनट के लिए कंसंट्रेट करें और खामोशी से आंखें बंद करके दिया दिल से अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तुफ़ैल में आपकी जो हाजतें हैं, कुछ हाजतें वो ऐसी होती हैं कि जो बरसाए बहरत से दिल में रह जाती हैं और पूरी नहीं होती। आप में एक तड़प पैदा होती है, एक इस्तराब सा कि कोई कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, इसलिए कि कर्ज़ों की ज़ंजीरें भी जो है ना वो ख़तरनाक होती हैं, आसान की इस्तेदाद, इंसान की इस्तेदाद को ख़त्म कर देती हैं। इंसान में जोश व जज्बा मर जाता है, काम करने का शौक़ ख़त्म हो जाता है, उसमें जो तहर्रुक होता है ना वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसको जहन में रखिएगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी औलादें नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके घर नहीं, बेघर हैं। एक लंबा अरसा गुज़र गया, अलीपुर जैसे गांव की जगह में घर नसीब नहीं हुआ। कितने लोग हज ज़ियारत की तमन्ना लिए बैठे हैं, कितने ऐसे लोग हैं कि बड़े शरीफ हैं बेचारे, बहनों की शादी के बहाने, माँ बाप की मदद करने के बहाने, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें ऐसा कभी मौका ना दें, लेकिन बहरहाल सूद का कर्ज़ लिए बैठे हुए हैं और वो अदा करना चाहते हैं। जो ही महीना आता है उनकी इतनी तकलीफ़ होती है, उनकी रूह निकलती है और तड़प रहे हैं, उनकी माएँ परेशान हैं, उनकी बीवियाँ परेशान हैं, शरीफ लोग हैं, मोमिन लोग हैं, और लेकिन ज़ाहिर है ऐसे हालात आ जाते हैं, जाने या अनजाने में इंसान गिरफ़्तार मसाइब हो जाता है। गौर कर रहे हैं आप, और झंझटें हैं, खानवादगी, फैमिली मैटर्स में मसाइल हैं, अनजाने में कभी हसद आ जाता है, कभी तासुब आ जाता है, जहालत आ जाती है, गफलत आ जाती है, बीमारियां हैं कितने ऐसे लोगों की जो ख़त्म नहीं हो रही हैं एक अरसे दराज से। आप यकीन करें अगले साल 40 के आने से पहले इंशाअल्लाह। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, ये डरबलापुर की मजलिस में भी मैंने नोटिस किया है कि जो इंसान खुलूस से वहाँ जाता है, शौक़ से, जज्बे से, नीयतें लेके जाता, अच्छी नीयतों के साथ, और उसकी मुरादें पूरी होती हैं। और जो 40 की मजलिस में आता है और एक ख़ास उम्मीदें लिए हुए, तमन्नाएँ लिए हुए, आरज़ुएँ लिए हुए, दुआएँ लिए हुए, उसकी सारी आरज़ुएँ पूरी होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं और दुआएँ कबूल होती हैं। तो लिहाजा 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए
میری مجلس شروع ہونے سے پہلے میں بھی کرتا ہوں یہ کام، آپ بھی کیجئے، اور تو اپنے ذہن میں جس کے سامنے آپ کو دامن پھیلانا ہے، ویسے تو 14 معصومین سب کے سب نور ہیں، لیکن مرکز عصمت اور مرکز نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی ہے۔ تو سامنے رکھیے، ایک لمحے کے لیے صحیح اپنی جتنی بھی مشکلیں ہیں ان کو سامنے رکھیے گا، اپنے ذہن کے سامنے سیکنڈوں میں سامنے رکھیے، اور فاطمہ سے کہیں بی بی یہ ہندوستان ہے، ہم اقلیت در اقلیت میں رہتے ہیں اور ہمارے ایمان کبھی کبھی ڈگمگائے جاتے ہیں، لیکن آپ کی محبت ہے کہ جو ہمیں بچا کے لے جا رہی ہے، آپ کے فرزند کا ذکر ہے کہ جو ہمیں بچا کے لے جا رہی ہے، اور نہ جانے ہماری کیا حال ہوتا، اس لیے کہ ہم اتنی کم تعداد میں ہیں لیکن الحمدللہ مطمئن ہیں، پرسکون ہیں، تسکین قلب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، یا عزاداری حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ لہٰذا میں 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں، آپ بھی 1 منٹ کے لیے خاموش رہیے اور اپنی تمام ضرورتوں کو بی بی کی بارگاہ میں پیش کیجئے گا، اور اپنی دعاؤں کو بی بی کے سامنے عرض کیجئے گا، دامن کو پھیلائیے گا۔ محمد علیہ وسلم۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے، ان کے بچوں کی خوشنودی کے لیے، ان کے بابا ان کے شوہر کی خوشنودی کے لیے، امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، ہمارے ایمان کی بقا کے لیے 3 مرتبہ متواتر بلند آواز میں صلوات پڑھیے گا۔ محمد وعلی محمد۔ ایک آیت قرآن مجید سے اور ایک حدیث کا ٹکڑا فقرہ نہج البلاغہ سے۔ قرآن کی بھی یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا حصہ ہے، فقرہ ہے۔ سورہ اعراف کی یہ 197ویں آیت قرآن کی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، جس میں پیغمبر اکرم کی ذمہ داریاں اور ان کے ڈیوٹیز کو بیان کیا ہے اللہ نے، وہ کس لیے بھیجے گئے تھے، وہ کس لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، پیغمبر وہ ہے کہ جو ان کے کندھوں سے، ان کے پشتوں سے بوجھ کو اتارتا ہے، بوجھ کو اتارتا ہے، ہٹاتا ہے ان کے کندھوں سے بوجھ کو، وزن کو، بار گراں جو ان کے کندھوں پر ہے، ان کے پشتوں پر ہے، اس کو پیغمبر آیا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور پیغمبر ان زنجیروں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے، ان طوق و سلاسل کو اتارنے کے لیے آیا ہے جو ان کے گردنوں پر ہیں، جو ان کے کندھوں پر ہیں، جو ان کے ہاتھوں میں ہیں، جو ان کے پیروں میں ہیں۔ پیروں میں بندھی ہوئی زنجیریں، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہتھکڑیاں، کندھوں پر طوق و سلاسل جو ہیں ان کو اتارنے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے پیغمبر آیا ہے، اور پیغمبر یہ کام کرتا ہے۔ نہج البلاغہ کی حدیث میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ، دیکھ اللہ کے علاوہ کسی کا تو بندہ مت بن، اس لیے کہ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، اس لیے کہ اللہ نے بے تحقیق تجھے آزاد خلق کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ اب آپ کے سامنے ہے، حدیث کا ترجمہ اب آپ کے سامنے ہے۔ بار بار میں ترجمے کو دہراؤں گا نہیں، غور کیجیے عزیزان گرامی۔ میرا سوال اب آپ سے یہ ہے، کیا ایسا تھا کہ جب پیغمبر نے ظہور فرمایا اور اعلان رسالت فرمایا، مکے والوں کے
گردنوں پر زنجیریں تھیں، کیا واقعاً بوجھ تھا کہ جس کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اتارا ہو، یا جناب زنجیروں کو کاٹا ہو، طوق سلاسل کو کاٹا ہو؟ کیا ایسا کبھی سنا ہے آپ نے کہ جناب کوئی ایسا اسلحہ لیا ہو، گرمایا ہو، کوئی ہتھوڑا لیا ہو، انہوں نے زنجیروں کو کاٹا ہو، جناب کوئی کسی کے ساتھ گئے ہوں اور ان کے پشتوں پر لدے ہوئے بوجھ کو اتارا ہو؟ تو پھر یہ بوجھ کیا تھا کہ جو پیغمبر پشتوں سے اتار رہے تھے؟ یہ طوق کون سے تھے؟ یہ زنجیریں کون سی تھیں جو پیغمبر پشتوں سے ان کے گردنوں سے اتار رہے تھے؟ عزیزان گرامی غور کریں اب آپ، یہ مجلس حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ یہاں پر ہر موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مجلس اور عزاداری ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری شہ رگ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کائنات میں اس عزاداری سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہر عبادت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ممکن ہے وہ قبول ہو، ممکن ہو وہ قبول نہ ہو۔ حتیٰ نماز کے لیے کہا گیا ان قبلت قبلت ما سوا وان ردت ردت ما سوا، اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، اگر یہ رد ہو گئی تو سارے اعمال رد۔ اس کا مطلب مجلس کے قبول اور رد ہونے کا، نماز کے قبول اور رد ہونے کا پورا امکان ہے، ہر عبادت کے قبول اور رد ہونے کا امکان ہے سوائے مجلس حسین علیہ السلام کے۔ اس مجلس میں آپ آ گئے، بس آ گئے، وہ قبول ہو گئی۔ آپ نے گریہ کر دیا، بس گریہ ہو گیا، وہ قبول ہو گئی۔ اس میں شک نہ کیجئے گا کہ یہ قبول ہوئی بھی یا نہیں، اس لیے کہ یہ آنسوؤں کی، ان آنسوؤں کی وہ قیمت ہے کہ جس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ وہ آنسو ہیں کہ جس کا اجر خود اللہ قیامت کے دن عطا کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے حسین پر آنسو بہانے والو تم میرے محسن ہو، آؤ میں احسان کا بدلہ دو۔ اور یہ بات بتا دوں، ہر عمل کا ایک قدردان ہوتا ہے، ہر کبھی جو آپ اعمال بجا لاتے ہیں تو اس کے کبھی کچھ لوگ قدردان ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ کبھی ممکن ہے قدردانی دکھاوے کی ہو، پیچھے جا کر برائی ہو، کبھی ممکن ہے قدردانی تھوڑی ہو، کبھی ممکن ہے عزیزان گرامی وہ قدردان آپ کو بھول جائے، احسان فراموش نکلیں۔ لیکن کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اتنا قدردان ہو جتنا فاطمہ حسین کے آنسو بہانے والے کی ہے۔ کوئی قدردان نہیں اتنا کہ جتنا فاطمہ قدردانی کرتی ہے اپنے حسین پر آنسو بہانے والوں کی۔ تو عزیزان گرامی اسی لیے کہ مرجع تقلید نے کہا، پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں اور میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا اس وقت، انہوں نے کہا کیا سمجھتے ہو تم فاطمہ زہرا کو؟ اگر وہ ٹھنڈی سانس لے لیں تو جہنم کی آگ بجھ جائے۔ بھائی جہنم سے ڈرے وہ کہ جو درے فاطمہ پر آگ لے کر آئے تھے، جہنم سے ڈرے وہ جو خیام حسینی کو جلا رہے تھے، جہنم سے ڈرے وہ جو فدق کو اپنا مال سمجھ کر کھا رہے تھے، جہنم سے ڈرے وہ جو یتیموں اور مسکینوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ہم تو فاطمہ کا دیا ہوا صدقہ کھاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کریں تو ان کا باپ، ان
کی اولاد ان کا شوہر کس لیے آئے؟ تاکہ لوگوں کے کندھوں پر، لوگوں کے گردنوں پر بندھی ہوئی زنجیروں کو اتاریں۔ بس معلوم ہوا زنجیریں جو تھیں وہ لوہے کی زنجیریں نہیں تھیں، وہ فزیکل زنجیریں نہیں تھیں، وہ عقیدوں اور فکروں کی زنجیریں تھیں۔ بھئی عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا آپ قرض میں جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں نے آپ کو گھیر لیا ہے، آپ کے ذہن و فکر کو زنجیروں نے جکڑ لیا ہے، آپ فیملی پرابلم میں گرفتار ہیں تو آپ جکڑے ہوئے ہیں۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کو بیٹی کا مسئلہ ہے، بیٹے کا مسئلہ ہے، بہو کا مسئلہ ہے، داماد کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ طرح کی زنجیریں ہوتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اور فرمایا آپ کی معیشت کی زنجیریں، گھر کا مسئلہ، محلے کا مسئلہ، خاندان کا مسئلہ۔ عزیزان گرامی، کبھی کبھی انسان خاندان کا غلام ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان پیسوں کا غلام ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان شہوت کا غلام ہو جاتا ہے۔ یہی تو بات تھی کہ عرب جو تھا نا مکے کا، وہ بڑا چالاک تھا۔ ابو طالب کے پاس کیا آفر لے کر آیا؟ محمد سے کہیں جو بیٹی چاہے لے لیں، محمد سے کہیں جو عہدہ چاہے لے لیں، محمد کہیں کہ کتنا اس کو پیسہ چاہیے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، پہلے تو یہ چاہ رہے تھے، پہلے انہوں نے کہا کہ محمد مجنون ہے، پاگل ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر محمد پاگل تھا تو کوئی پاگل کو بیٹی کیوں دے گا؟ جناب تم پاگل کو بیٹی کیوں دے گا؟ محمد شاعر ہے، اگر شاعر تھا تو کوئی نئی اس کی غزل سنا دیتے، انہوں نے غزل نہیں سنائی۔ محمد جادوگر تھا تو جادوگر کے توڑ کے لیے جادوگروں کو لانا چاہیے تھا، تو لہٰذا چاہا کہ عوام سے کہیں، کسی طرح سے عوام کو جکڑے رہیں کہ محمد کے پاس نہ جائیں۔ یہ اسلام کی طاقت تھی، یہ محمد و آل محمد کی عظمت تھی کہ دشمنوں کی لگائی ہوئی زنجیریں وہ اپنی عصمت و طہارت سے توڑ رہے تھے۔ ملاحظہ فرمایا اور ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ تو عزیزان گرامی، تو انسان کیا ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ، انسان کیا ہے؟ تو طوق و سلاسل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، تو اس طوق و سلاسل سے ہٹانا اس کو ضروری ہے۔ غور کریں عزیزان گرامی، دیکھیے گا جتنے انبیاء آئے ان کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو آزادی دلائیں، لوگوں کو آزاد رکھیں۔ بھائی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن آزاد ہوتے ہیں، ظاہری طور پر ان پر بندشیں ہوتی ہیں، ظاہری طور پر ان پر بندشیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ظاہری طور پر آزاد ہیں لیکن فکر و عقل میں ان پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ غور کریں آواز جانے، یہ جو کہا جاتا ہے گوشہ نشینی اختیار کی 25 برس، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو اپنا ہم فکر و ہم خیال آدمی نہیں ملتا تو آپ گھر کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جو معاشرہ آپ کا ہم خیال نہیں ہے، ہم فکر نہیں ہے، آپ کی سوچ کو نہیں سمجھ، ان کے درمیان میں آپ رہ کر بھی اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ اب آپ دیکھیے گا یہ جو کہا گیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے کہ خود پیغمبر نے فرمایا کہ بھائی میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پایا، جس نے گریز کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ بھائی طوفان آ رہا تھا نا، سیلاب آ رہا تھا نا، اس سیلاب سے بچنے کے لیے کشتی کا ہونا ضروری تھا، لیکن کیا علی کے زمانے میں طوفان آیا تھا کہ کشتی تھے اس زمانے کی؟ کیا فاطمہ کے زمانے میں طوفان آیا تھا کہ وہ کشتی تھی؟ کیا حسن کے زمانے میں طوفان آیا تھا کہ کشتی ہو گئے؟
کیا حسین کے زمانے میں طوفان آیا تھا اور کشتی تھے؟ تو عزیزان گرامی ہر امام اپنے زمانے میں نجات کی کشتی ہے. تو طوفان جو آتے ہیں کبھی ہوا اور پانی کے ہوتے ہیں, کبھی جو طوفان ہوتے ہیں افکار اور خیالات کے ہوتے ہیں. جب حکومت وقت اپنے میڈیا سے اپنے لوگوں کے افکار کو موڑنا چاہتی ہے, اس وقت عصمت کی کشتی آگے بڑھ کر ان کو بچا لے جاتی ہے. ان کی عصمت کی کشتی آگے بڑھ کر انہیں بچا لے جاتی ہے. یہی تو بات ہے. جب موسیٰ نے, اب آپ دیکھیں گا میں نے مثال میں عرض کیا, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں رہتے تو آزاد ہیں لیکن اندر سے قیدی, فکر کے قیدی. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں فکروں کے آزاد اور مومن لیکن ظاہری طور پر ان کی بندشیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی محفلوں میں رہتے ہیں, کام دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو دشمن کے دربار میں رہتے ہیں, کام دین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. عزیزو, جب موسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا, جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان لوگوں میں جناب آسیہ تھی, فرعون کی بیوی, وہ مومنہ ہو گئی, سب کچھ ان کے پاس تھا. اللہ اکبر, بادشاہ وقت کا دربار, ہزاروں کنیزیں, غلام, نوکر, چاکر, سب کچھ ان کے پاس تھا. لیکن وہ ہے جو کہہ رہی ہے مالک مجھے جنت میں مکان بنا دے. بھائی جھونپڑ پٹی میں رہنے والی عورت اگر جنت کے گھر کی دعا کرتی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے, اس کی مجبوری ہے. لیکن محل میں رہنے والی عورت اگر جنت کے لیے جنت میں مکان کی دعا کرتی ہے, یہ اس کا عرفان ہے, اس کی معرفت ہے. اب آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر آسیہ ایمان لائی تھی تو پھر دربار فرعون میں کیوں تھی, فرعون کے محل میں کیوں تھی, وہاں سے نکل کر آ جانا چاہیے تھا. دیکھیے گا عزیزان گرامی, جو دشمن جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے مقابلے میں خیالات کو بھی بڑا رکھنا چاہیے, اپنی سوچ کو بلند رکھنا چاہیے, ورنہ اس دشمن کو ختم نہیں کر سکتے آپ. عزیزان گرامی, آسیہ تھی تو فرعون کے محل میں لیکن کام کر رہی تھی موسیٰ کے لیے, کام کر رہی تھی موسیٰ کے لیے. اب آپ سمجھے مکے میں رہ کر, مکے والوں کے درمیان میں رہ کر ابو طالب محمد کے لیے کیسا کام کر رہے تھے. ہاں تو عزیزان گرامی اب آپ سمجھیے گا. دیکھیے گا ایک جملہ میں نے کہا, پھر ریپیٹ کرتا ہوں. بھائی جہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں, میری مجلس میں عام طور پر تبرہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور کوشش کرتا ہوں کہ ذمہ دارانہ تقریر ہو میری, کوشش کرتا ہوں کہ ذمہ دارانہ تقریر ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ جس ممبر سے سلونی کا اعلان ہو چکا ہے اس ممبر پر آنے والے کو ذمہ دار ہونا چاہیے, اور جس محراب میں علی نے فستو بے رب الکعبہ کہا اس محراب میں آنے والے کو عادل ہونا چاہیے. سمجھے نا. تو ممبر اور محراب ذریعہ ہدایت ہیں. محراب کا شہید علی, ممبر کا خطیب علی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے گا عزیزان گرامی, میرے بیچ میں, آپ میں نہیں, ہو سکتا ہے ایسا اور ہوتا ہے, ہوا ہے. بھائی ایک ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے خطیب, مشہور خطیب, کہ میری پیدائش سے 10 سال پہلے سے وہ مجلسیں پڑھ رہے ہیں. سمجھے نا, سینکڑوں ہزاروں مجلسیں پڑھ دی. بمبئی جیسے شہر میں سننے والے ان کے سامعین سنی بھی ہیں, بوہری بھی ہیں, اسماعیلی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, پولیس بھی ہیں. مجلس پڑھتے ہیں بڑی ذمہ داری سے. اگر 55 سال سے وہ ذمہ داری سے مجلس نہ پڑھے ہوتے تو اس ممبر پر وہ جا نہیں سکتے تھے. بھئی اپنے محفل میں مجلس پڑھنا آسان ہے. اس زمانے میں, جس زمانے میں نہ انٹرنیٹ سروس تھی, نہ ٹیپ ریکارڈر کی سروس تھی, تو مائک سے چاروں طرف مجلس ان کی سنائی جا رہی تھی, ٹھیک ہے نا. لیکن کبھی کبھی جانے انجانے میں کوئی شخص
خود سے ہمارے اپنے عالم سے حسد کر رہا ہوتا ہے، وہ حسد کی بنیاد پر اس کو گرانا چاہتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کے گرانے سے دین کو نقصان پہنچتا ہے، اور کہہ رہا ہوں دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور سنیے گا، اور کبھی کبھی ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ہمارا لباس پہن کر آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں کتنے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بم سے پھاڑ دیا، وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم تو مومن ہیں، ہمارے لوگ ایمان کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ مہمان ہے اس کا استقبال کرتے ہیں، معلوم نہیں کہ کون کس بھیس میں آیا ہوا ہے۔ آج جبکہ سیل فون سے آپ دور سے بیٹھے ہوئے مجلس پوری ریکارڈ کر سکتے ہیں، ہم بیٹھے خوش ہیں کہ واہ واہ ہماری مجلس کتنے لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، نہیں معلوم جو ریکارڈ کرنے والے کا ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے۔ بھئی آپ غور کریں، آپ اپنے دوست کو فون کرتے ہیں نا، بھئی بنگلور فون کیا آپ نے، میسور فون کیا، بمبئی فون کیا، اور وہ جو دوست ہے وہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے اور اس کو پورا قصہ گاؤں کا سنا رہے ہیں، خاندانوں کے قصے سنا رہے ہیں، اس نے اسپیکر آن کیے ہوئے لوگوں کو سنانا شروع کر دیا، سب کو وہ سنا رہا ہے، آپ بھولے بنے بیٹھے ہیں کہ بھیا کہ ہم دوست کو سب کچھ سنا رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف آپ کا گلا کاٹ رہا ہے۔ بھئی دیکھے گا، بھئی جنگ خندق میں کیا ہوا تھا، جب عمرو بن عبدبد آیا تھا نا، خندق پار کر کے جب اس نے للکارا تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو 1000 آدمیوں کے مقابلے میں ہے، وہ جو کہا نا 1000 آدمیوں کے مقابلے میں ہے، محفل رسول میں رہ کر دشمن کے لیے کام کر رہے تھے تاکہ دشمن کے حوصلوں کو پست کیا جائے، اور ہمیں نہیں معلوم کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ لوگوں کی نہ ذہنیت پڑھی جا سکتی ہے، نہ ان کے نیتوں کو پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کے اندر من میں چلنے والی بات کو آپ اور میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے تو عزیزان گرامی، تو فکروں کو الگ کرنے کے لیے، غور فرمائیں آپ، فکروں کو باطل سے ہٹا کر حق کی طرف لانے کے لیے، آزادی دلانے کے لیے، اندر کے سوئے ہوئے انسان کو جگانے کے لیے محمد آئے، اہل بیت آئے۔ عزیزان گرامی، اب آپ غور تو کریں، دیکھیں گا شاہ چلا گیا، آیت اللہ آئے، بھائی شاہ کے سر پر بھی تاج تھا، آیت اللہ کے سر پر امامہ، عرب کا امامہ، عرب کا تاج امامہ ہوتا ہے، اگر صرف تاج اور امامے کی تبدیلی ہے تو وہ انقلاب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی پہنا ہوا تھا، اس نے بھی پہنا ہوا ہے، لیکن عزیزان گرامی، قوم کے ذہنوں میں جو زنجیریں ہیں، زنجیروں کو اتار کر غلامی سے اگر آزادی دلائی گئی ہے تو وہ حقیقت میں انقلاب ہے، سمجھے نا، اسی کو کہتے ہیں انقلاب۔ بھائی غور کیجئے عزیزان گرامی، آپ ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، انگریز چلے گئے لیکن انگریزی دماغ چھوڑ کر چلے گئے، انگریز نہیں ہے، دماغ انگریزی ہے، تو کہاں ہم نے آزادی پائی بھائی؟ غور کر رہے ہوں بھائی، امریکہ مرد آباد کے نعرے ہم لگاتے ہیں، ہمارے جیب میں امریکہ کے پروڈکٹ ہیں بھائی، غور کر رہا ہوں بھائی، نوکیا ہمارے جیب میں، ڈالر ہمارے جیب میں، ہمارے گھر میں انٹرنیٹ سروس، ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن کے شو، تو امریکہ بھگایا کہاں آپ نے امریکہ کو؟ امریکہ کو روز بروز آپ اپنے گھر سے قریب لاتے جا رہے ہیں۔ کل تک آپ میں مارکیٹ میں جا کر امریکہ کا تماشا کرتے تھے، ترقی اتنی آپ نے کی، اپنے ٹوائلٹ کے ساتھ آپ نے ٹی وی کو لگا دیا، اپنے گھر کے ساتھ آپ نے انٹرنیٹ کو لگا دیا۔ عزیزان گرامی، آزادی ذہن و فکر کی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے مارکیٹ میں آپ کا پروڈکٹ چلے۔ بھائی انگریزی زبان آپ سیکھتے ہیں پیسہ دے کر، عربی زبان، قرآن کی زبان آپ مفت میں نہیں سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب غور کریں آپ کب آزاد ہوں گے؟ جب آپ کی فکر آزاد ہو جائے،
فکر کی جو غلامی ہے اس سے آپ چھٹکارا پائیں. بھائی آپ چادر پہنے ہوئے ہیں, آپ چادر پہنے ہوئے ہیں, لیکن آپ کا من نہیں کر رہا ہے. جب انجمن کا زور اٹھے گا, جب مولویوں کا زور اٹھے گا, جب شہر سے باہر جائیں گے چادر اتر گئی تو بس معلوم ہوا دباؤ پر آپ چادر پہنتی تھی. ہاں لیکن جب دل سے چادر پہن رہی ہو, کوئی معرفت کے ساتھ چادر پہن رہی ہو, وہ لندن جائے, نیو یارک جائے, فرعون کے دربار میں رہے, اس کے ایمان میں فرق آنے والا نہیں. تو میں ایک مثال دے دوں اور بات کو ختم کر دیتا ہوں. صلوات بھیجے محمد والے. میں نے بنگلور میں یہ مثال دی تھی اور میری یہ پسندیدہ مثال ہے. میں نے بڑے اس کو اوپن طریقے سے جناب بیان کیا تھا. میرے پاس وقت نہیں ہے, اس مثال کو سن لیجئے گا, ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. بزدلی کیا ہے بھائی؟ وہ بھی غلامی ہے, زنجیر انسان جکڑا جاتا ہے. جو بزدل ہوتا ہے, ڈرپوک جو ہوتا ہے, اس کی ساری خوبیاں صلاحیتیں برباد ہو جاتے ہیں صرف بزدلی کی وجہ سے. قوموں میں جو تباہیاں آئی ہیں اس کا ایک کارن جو ہے وہ بزدلی ہے. بھائی شاہ سے لڑنے کے لیے سب تیار نہیں تھے, خمینی صاحب تیار ہو گئے اس لیے کہ سب کے پاس علم تھا, سب کے سب محترم تھے, سب کے سب جانا مومن تھے, سب کے سب مقدس تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاہ سے ٹکر لینے کی وہ شجاعت بھی تو ہونی چاہیے. اور ہو رہا تو غور کیجیے عزیزان گرامی, کیسے آپ بزدلی کے زنجیر سے اپنے کو ہٹائیں گے, بزدلی کے زنجیروں کو اتار کر پھینکیں گے. یوں دیکھیے گا, غور کیجیے آپ. بھئی روایتوں میں یہ ملتا ہے, کیا ملتا ہے کہ آخری زمانے میں سفید ہاتھیوں سے حملہ ہوگا اسلام پر اور مسلمانوں پر. سفید ہاتھیوں سے حملہ ہوگا. غور کریں, آپ غور کریں. ہے بھئی ہم نے تو آج تک سفید ہاتھی نہیں دیکھا. آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ نہیں. بھئی ہم صوبہ میسور کے رہنے والے ہیں, صوبہ کرناٹک کے رہنے والے ہیں. میسور کے جنگلات تو بڑے مشہور جنگلات ہیں, وہاں ہاتھی بہت ہوتے ہیں, اور بھی افریقہ کے ملکوں میں ہاتھی ہوتے ہیں. آج تک سفید ہاتھی نام کی چیز نہ سنی گئی نہ دیکھی گئی. نہ ڈاکومنٹری فلم میں آپ نے کبھی سفید ہاتھی دیکھا ہے, نہیں نا. لیکن معصوم نے کہا کہ آخری زمانے میں سفید ہاتھیوں سے حملہ ہوگا, اور اس سفید ہاتھیوں کی ڈر سے عرب سفید ہاتھیوں پر بیٹھ کر آنے والوں سے سودا کر لیں گے. ڈر کے مارے, بزدلی کی وجہ سے سودا کر لیں گے اور ان کی ہر بات مان لیں گے. کہ بھائی یہ سفید ہاتھیوں پر سوار ہو کر آئے ہیں. ارے جب کالے ہاتھیوں پر سوار ہو کر ابرہہ کا لشکر آیا تھا تب بھی تو عرب بھاگے تھے نا بھائی, مکہ چھوڑ کر بھاگے تھے نا بھائی. اور ان کو کعبۃ اللہ کا تو کیا اپنی بیوی بچوں کا تو خیال نہیں تھا. اور ہمارا تو ایک تھا جو ہاتھیوں سے ڈرا نہیں تھا, وہ عبد المطلب تھا. ہاتھیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا. اور ارے سفید ہاتھی کیا ہے, سفید ہاتھی کیا ہیں؟ اس لیے کہ جو دیکھیے گا کیا فرمایا معصوم نے فرمایا ہواؤں پر قبضہ ہو جائے گا, فضاؤں پر قبضہ ہوگا آخری زمانے میں, اسپیس پر قبضہ ہو جائے گا, زمین پر قبضہ ہو جائے گا, پانی پر قبضہ ہو جائے گا. بھئی انسان کے لیے کیا چاہیے؟ مٹی, پانی, ہوا. سمجھے نا, انسان کو اپنی زندگی کے بقاء کے لیے 3 چیزیں تو چاہیے نا. اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو ختم ہو جائے, خاص کر پانی. بھئی جو سفید ہاتھیوں میں آئیں گے نا لوگ, معصوم نے فرمایا پانیوں پر قبضہ کریں گے دنیا بھر کی, ساری بندرگاہوں پر قبضہ کر لیں گے. اس لیے کہ بندرگاہوں سے رسد آتی ہے اور جاتی ہے. جب بندرگاہوں پر قبضہ ہو جائے گا تو دال نہیں گلے گی مسلمانوں کی, جائیں تو کہاں سے, آئیں تو کیسے. فرمایا اب مجھے نہیں معلوم سفید ہاتھی ہے کیا, اور معصوم کیا کہنا چاہتے تھے یہ بھی نہیں بول سکتا یقین کے طور پر, اس لیے کہ عرب کے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. اگر کچھ اور تفصیل سے سناتے تھے
تو لہٰذا ہاتھی کو سمجھانا آسان تھا، فرمایا سفید ہاتھی پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم، مولا معاف فرمائیے گا، مجھے نہیں معلوم وہ سفید ہاتھی وائٹ ہاؤس ہے یا سفید بحری بیڑے ہیں، جنگی بیڑے سفید کہ جن پر سینکڑوں کے وار پلینز ہیں اور سینکڑوں کے ہیلی کاپٹرز ہیں، لاکھوں فوجی ہیں، دنیا کے تمام پانیوں پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے، جتنی دنیا میں اوشینز ہیں، بیز ہیں اور گلفز ہیں اور بڑی بڑی دریائیں ہیں، ان سب پر جا کر وہ بیٹھ گئے ہیں۔ سینکڑوں کلومیٹر سے تنصیبات پر نشان بنا سکتے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر سے میزائلوں سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اب جو عبد المطلب تھے وہ ڈرے نہیں، اب ایک ہی شخص ہو سکتا ہے جو نہیں ڈرے گا، وہ عبد المطلب کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سنیے گا، اسی لیے معصوم نے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ڈر جائیں اور گھٹنے ٹیک جائیں، عربوں کی طرح مکہ چھوڑ کر بھاگ جائیں اور دوسرے عربوں کی طرح سودا کر لیں۔ اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ دیکھو ہمارے آخری حجت کا جو مسلح ہوگا نا وہ پانی پر ہوگا، آخری جو مسلح ہوگا پانی پر ہوگا۔ اب آپ سمجھے اللہ کہہ رہا ہے آؤ تم سفید ہاتھیوں سے، آؤ تم بڑے بڑے بیڑوں سے، ہم پہلے ہی پانی میں ایک ایسے انسان کا انتظام کر چکے ہیں، تم کو دریاؤں میں سمندروں میں ایسے ڈبوئے گا جیسے ہم نے دریائے نیل میں فرعون کے لشکر کو ڈبویا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات، پانی پر مسلح کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی تابع ہے امام زمانہ کے، ہوا تابع ہے معصوم کے، زمین تابع ہے معصوم کے۔ جب قیامت کو زلزلہ آتا ہے زمین کو مار کو کون کہتا ہے؟ مالہا، کیا ہو گیا تجھے؟ وہی کہہ سکتا ہے جس کو ابو تراب کہتے ہیں۔ اور جو ہوا پر سلیمان اپنا تخت لے کر جا رہے تھے، سلیمان کے تابع بنا دیا اللہ نے ہوا کو، فخر سلیمان کے بھی تابع بنا دے گا اللہ۔ موسیٰ نے عصا کو مار کر دریائے نیل میں راستہ بنایا تھا، فخر موسیٰ کے لیے اتنا پاور دے دیا جائے گا، کائنات میں جہاں جہاں جنگی بیڑے اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے وہ اشاروں سے ڈبو دے گا۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ۔ تو معصوم نے فرمایا اللہ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے، حر پیدا کیا ہے۔ ارے بھائی معصوم کا جو لفظ ہے وہ ہے حر، قد جعلک اللہ حرا، معصوم نے تمہیں حر اور آزاد خلق کیا ہے، غلام مت بنو دوسروں کے۔ ارے بھائی حر غلام بن گیا، حر لشکر یزید کا فوجی تھا نام اس کا حر کا، لیکن قیدی تھا، فکروں میں جکڑا ہوا تھا، آزاد نہیں تھا، نام کا آزاد تھا۔ اب حر کو حقیقی حر میں کون بدلے؟ اور کہہ رہا ہوں اس کے ذہن سے دنیا پرستی کو، رہ شہر کی حکومت کی خواہش کو، شہرت اور نام و نشان کی اس فنا ہونے والی شہوت اور خواہش کو کون ختم کرے؟ کون اس کے کندھوں سے زنجیروں کے بوجھ کو اتارے؟ سوال یہ تھا۔ عزیزان گرامی قصہ آپ سنتے ہیں لیکن بس میرے پوائنٹ آف ویو سے سنیے گا۔ بھائی آپ نے پڑھا نا، سنا نا کہ جب حر نے روکا راستہ امام حسین علیہ السلام کا اور فر سے حسین علیہ السلام کی لجام کو پکڑا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیرا ماتم کرے، بھائی معصوم کچھ بھی کہہ سکتا تھا، معصوم کو اختیار ہے کہنے کا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، وہ حکیم ہے، کوئی جملہ یاد رکھے گا معصوم کا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا،
کوئی لفظ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بھائی میں تقریر کرنا ہوں, جذبات میں آ گیا تو کچھ ایسے جملے کہہ کر گزر جاتا ہوں جو یا بیہودہ ہیں یا کم سے کم حکمت سے خالی ہیں, تو مجبور ہو جاتا ہوں بعد میں سوچنے پر, یار یہ جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, تقریر میں یہ حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ لفظ مجھے ایڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ شان ممبر کی شان کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ نا. دیکھیں گا جب جناب زینب نے دیکھا امام سجاد خطبے دے رہے ہیں, کبھی منع نہیں کیا بیٹا بس کرو بس کرو, کیونکہ جانتی تھی امام جو بھی بولے گا صحیح بولے گا. امام جذبات میں آ کر نہیں بولتا, جذبات اس کے قابو میں رہتے ہیں. اس لیے معصوم غصہ نہیں کرتا, اس لیے غصہ حرام ہے, اسے جلال آتا ہے. ہم جب غصے میں آتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں. معصوم کے لیے لفظ جذباتی کا استعمال کرنا حرام ہے. معصوم دیکھیں گا, معصوم کون معصوم؟ وہ ہر حال میں اپنی ہوش میں رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں گا جب مولا مسجد میں زخمی ہوئے, جب زخمی ہوئے, اللہ اکبر, زہر سے بجھی ہوئی تلوار تھی نا, ایک چھوٹا سا مار ہمیں پڑ جاتا ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے ہماری. پوری تلوار فرقے مبارک پر پڑی ہے. مولا چاہتے تو محمد حنفیہ سے کہہ سکتے تھے بیٹا تو نماز پڑھا دو, امام حسین سے کہہ سکتے تھے تو نماز پڑھا دو, امام حسن سے کہنا بتا رہا ہے ہر حال میں یہ ہوش میں رہتے ہیں. بھائی جناب زینب جلتے خیموں میں داخل ہو کر سجاد سے پہلا سوال جو کر رہی ہے وہ یہ تھا, ہے تو یہ بیمار کربلا لیکن یہ ہوش میں ہے, یہ معصوم ہے. صلوات بر محمد و غور کر رہے ہیں آپ. امام حسین کچھ بھی کہہ سکتے تھے, ان کو اختیار تھا, معصوم ہیں اور امام کائنات ہیں تو کچھ بھی کہہ سکتے تھے. یہ کیوں کہا مولا نے؟ آپ کو پتا ہے میں بھی اور آپ بھی, ہر انسان کہ ماں اور بہن کا جب مسئلہ آ جاتا ہے تو جذباتی ہو جاتے ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. تو کوئی انسان حر کو چھیڑ نہیں سکتا تھا. ایک ہی شخص تھا کائنات میں جو حر کے جذبات کو چھیڑ سکتا تھا اور اس کے اندر سوئے ہوئے انسان کو جگا سکتا تھا. وہ حسین ابن علی تھے. حسین جانتے تھے کہ اس کے دل میں ایک فاطمہ زہرا کی معرفت کا نور ہے جو چمک رہا ہے. بھائی جس کے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت ہے نا, وہ گمراہ نہیں ہوگا, واپس لوٹ کر آئے گا. گھبرائیے گا نہیں اتنا جلدی. تو امام حسین نے کیا کیا, تو کیا کہا تھا حر نے, اے آقا حسین. دیکھیں گا جب کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے تو حر کو غصہ آیا. غصہ جب آیا ایک مرتبہ حر چونکا, ایک جھٹکا لیا حر نے. انہوں نے میرے ماں کا نام لیا لیکن میں حسین کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. آقا حسین, دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کے علاوہ یہ کہتا تو میں اس سے بدتر جواب دیتا, لیکن میں کیا کروں, آپ کی ماں فاطمہ ہے. بھئی حسین نے پکڑا نہیں, گرفتار نہیں کیا, بند نہیں کیا, گھیرا نہیں, چھیڑا اور چھوڑا. چھیڑا اور چھوڑا کا موقع دیا کہ جو نمک جو ہے, ایک نور جو چمک رہا ہے معرفت کا میری ماں کے, اب وہ نور پنپے کا بڑھتا جائے گا. اب یہ حور دنوں رات, ظاہر ہے بھائی آپ سال ہا سال اگر بچپن میں بھی کوئی آپ کے عزیز, آپ کا دوست آپ کی ماں بہن کی گالی دیا ہو, آپ یاد کرتے ہیں. دوستی بھی ہو جائے تو یاد کرتے ہیں, بتاتے جاتے ہیں کہ آپ نے گالی دی تھی, آپ نے یہ کہا تھا, آپ نے وہ کہا تھا, غیر ذمہ دار بات کی تھی. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں خاص کر دیہاتی جو ہوتے ہیں نا, بھولتے نہیں آسانی سے.
نسل نسل میں چلتی ہیں یہ باتیں، لیکن اب ہر تو چلا، صبح اس کی ہو رہی ہے یہی سوال کہ کس نے مجھے چھیڑا، رات ہو رہی ہے یہی سوال کس نے مجھے چھیڑا، کیا کہہ دیا اس نے، اور کون کہہ رہا تھا؟ فاطمہ کا بیٹا۔ اور عزیزان گرامی، 10 دن پہلے حسین نے جو بات چھیڑی تھی، 10 دن کے بعد صبح عاشورہ وہ معرفت کی کرن، وہ آفتاب معرفت فاطمہ بن کر ابھری اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے حسین کے پاس پہنچ گیا اور وہ زنجیروں سے آزاد ہو گیا، حر مجازی حر حقیقی بن گیا۔ بس میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ اللہ کے فضل و کرم سے کائنات میں ہم سے زیادہ کوئی آزاد قوم نہیں ہے، کائنات میں ہم سے زیادہ کوئی آزاد قوم نہیں ہے کہ جو کسی بھی حاکم کی حکومت کو، اس کے ظلم کو آسانی سے برداشت نہیں کرتی۔ بڑے بڑے شاہ آئے اور چلے گئے اور ہماری قوم نے قیام کیا، زندانوں میں ہمیں ڈال دیا گیا، بغداد کی دیواروں میں ہمیں چڑھایا گیا، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ مان لیا اور جان لیا کہ ظالم کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ بھئی بیعتیں وہ کریں اپنے زمانے کے بنائے ہوئے من گھڑت امام اور امیر المومنین کو کہ جن کے سر پر امام کا سایہ نہیں ہے۔ ہمارے سروں پر ہر زمانے میں امام کا سایہ تھا اور ہے۔ ہاں، اسی لیے ہم جمع ہوتے ہر سال عہد کرنے کے لیے کہ ہر حال میں ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے، اور یہ وعدہ خود امام حسین کا کیا ہوا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر امام حسین یہ کہہ کر چپ ہو جاتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو بات سمجھ میں آتی کہ آنے والے دنوں میں میرے ماننے والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی اور کی بیعت کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ گارنٹی دے دی کہ میرے چاہنے والے کہ ظالموں کی بیعت نہیں کرتے، ظالموں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے، اسی لیے ہر حال میں ہم نے آزاداری کو قائم کیا ہوا ہے۔ بھائی ہندوستان جیسی سرزمین میں جہاں پر اکثریت کافروں کی ہے اور اقلیت مسلمانوں کی ہے، اور اقلیت در اقلیت میں آج ہماری پہچان ہے تو اس آزاداری کے صدقے سے ہے۔ میں پوری چیلنج سے کہہ رہا ہوں، جتنی چاہیں آپ نمازیں پڑھوا لیں، میں مولانا ہوں، میں نماز کے خلاف تو نہیں بول سکتا، جتنی چاہیں آپ حج کروا لیں، جتنے چاہیں آپ اور دوسرے عبادتیں کروا لیں، لیکن روح انسانیت، روح ایمان ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں امامت نہیں ہے۔ تو اس کو قائم کرنے کے لیے آزاداری کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا شہ رگ ہے۔ دوسری چیزیں ہیں اور بھی رگیں ہیں بھائی جس میں انسان کے، لیکن جو شہ رگ ہوتی ہے وہ کٹ جائے تو ساری رگیں کام کرنا بند ہو جاتی ہیں، کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے سب کو پانی پہنچتا ہے، خون پہنچتا ہے، غذا پہنچتا ہے، غذا پہنچتی ہے، وہ شہ رگ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آزاداری شہ رگ ہے۔ عزیزان گرامی، آج آپ یہاں آئے ہوئے ہیں مجلس حسین برپا کرنے، اور 40 کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، اور آپ سب کے سب سوگوار ہیں، اور چہلم کس کا؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ 2 منٹ مجھے دیجئے گا، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، مجھے بتایا گیا 12 بجے ختم کر دو تو میں انشاءاللہ، حالانکہ مصائب مجھے بہت پڑھنے تھے، بہت سوچ کر آیا تھا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں نے صرف اب تک 50 منٹ پڑھے ہیں، 10 سے 15 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ سنیے گا عزیزان گرامی، بھائی دیکھیے گا، حضرت علی علیہ السلام بھی شہید ہوئے، ان کا بربعین نہیں کرتے۔ فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی، ان کا بربعین نہیں کرتے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی شہید ہوئے، ان کا بربعین نہیں کرتے۔ ہمارا ہر امام شہید ہوا، کوئی امام زہر سے، کوئی امام تلوار سے شہید ہوا، لیکن اربعین کسی کا نہیں کرتے۔ شروع کرو کہاں گا بھائی، سوگ جب مناتے ہیں، اربعین جب کسی کا کرتے ہیں، برسی جب کسی کی کرتے ہیں،
اگر کسی کے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے ہاں اس کے اربعین میں اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے چہلم میں ہاں اور اس کے برسی میں کتنی اسے تکلیف ہوتی ہے جوان بیٹا یاد آئے گا اس کی جوانی یاد آئے گی دیکھیں یہ جو سال گزرا ہے نا پچھلے سال کے اربعین سے اس سال کے اربعین تک وہ ہمارے گاؤں کے لیے اچھا سال نہیں گزرا 5 جوان مارے گئے ٹھیک ہے 3 جوانوں کی لاشیں آئیں شہید کر دیے گئے ایک جوان کی لاش بنگلور سے لائی گئی اور ایک جوان کی لاش بینکاک سے لائی گئی 5 جوانوں کی لاشیں آئیں ٹھیک ہے غور کریں آپ آسان گرامی بھائی 10,000 کی آبادی 5 لاشیں پورا گاؤں سوگوار 5 میتیں جوانوں کی میتیں 5 کے 5 جوان تھے بھائی جو 40 سال کا ہوتا ہے اس کو بھی جوان کہتے ہیں یہ سب کے سب 30 کے اندر کے تھے سب کے سب 30 کے اندر کے تھے اور 30 کے آس پاس کے تھے بھائی 5 جوان اور 10,000 کی آبادی اس کے باوجود سوگواری تھی ماتم تھا عزیز بھولے نہیں اپنے عزیزوں کو رشتہ دار بھولے نہیں لیکن جس کے گھر میں 18 جوانوں کا اربعین یہ گھر 18 بنی ہاشم بھائی کتنا صبر ہے جناب زینب کا کائنات میں کوئی ایک بی بی مجھے بتا دے کہ جس نے اتنا صبر کیا ہو اور جس نے اف تک نہ کہا ہو بھائی دیکھیے گا جو مائیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور جو بیویاں جو مائیں اپنے جوانوں کو کھو دیتے ہیں جو بیویاں بیوہ ہو جاتے ہیں ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی ہے کہ نہیں ان کی حالت دیکھی نہیں حالانکہ گھر میں رہ رہی ہوں وہ اپنے شہر میں ہیں وہ در بدر پھرائی نہیں گئی ہیں ٹھیک ہے نا اور شہر میں شہر پھرائی نہیں گئے وہ زندان میں نہیں رکھی گئی ایسا زندان کہ دن میں دھوپ اور راتوں میں کوس اور کھانا اتنا کہ وہ بچوں کو تقسیم ہو جاتا وہ زینب خود بھوکی رہ جاتی بھئی اب عبداللہ نہ پہچانے اس کو تو تعجب کیا ہے اگر بی بی سغرا نہیں پہچانتی تھی تو تعجب کیا ہے جس کے بال سفید ہو گئے اور جس کی کمر خمیدہ ہو گئی اس لیے کہ اس نے اپنے آنکھوں سے انہوں محمد کے کٹے سر دیکھے اس نے قاسم کا کٹا سر دیکھا اس نے علی اکبر کا کٹا سر دیکھا اس نے عباس کا کٹا سر دیکھا اللہ اکبر اور اس نے اپنے بھائی کا کٹا سر دیکھا ننھے علی اصغر کا کٹا سر دیکھا بھئی ہیومن سائیکالوجی آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بھئی انسانوں کی نفسیات کو پڑھیے گا 2 نفسیات پڑھوں گا کافی ہے رونے کے لیے خدا کی قسم بھئی آپ مجلس سے سن چکے اور بھی سنیں گے مصائب نئے نہیں ہیں مصائب نئے ہو نہیں سکتے صرف پڑھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے میں آپ کو صرف انسانی نفسیات کو بیان کرتا ہوں دیکھیں گا جب کوئی شخص دنیا میں جا کے پوچھے گا جتنے لوگ جو قید خانے سے رہا ہوئے ہیں جیلوں سے ریلیز ہوئے ہیں ان کی سائیکالوجی سے پوچھے گا ان کی سائیکالوجی کیا تھی جب وہ جیل میں تھے اور جب جیل سے ریلیز ہوئے تو ان کی حالت کیا تھی جو بھی قیدی اپنا پنشمنٹ اپنی سزا پوری کر کے جیل سے رہا ہوتا ہے نا پہلا کام جو کرتا وہ یہ ہے کہ اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہے وہ اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہے اپنے عزیزوں سے ملنا چاہتا ہے کہ نہیں کیوں یہ تو اسے اندر سے گھبراہٹ ہے کہ بھائی میں نے جرم کیا تھا کہ میں شہر میں رہوں گا پہچانا جاؤں گا چہرہ چھپایا ہوا ہے گھبرایا ہوا ہے اور پھر ایک عرصے سے جدا ہے اپنی فیملی سے اپنے گھر والوں سے تو جانا چاہتا ہے خبر لینا چاہتا ہے مجرم جلدی سے اپنے وطن جانا چاہتا ہے لیکن مظلوم اپنی مظلومیت کا اعلان کرتا ہے جیل سے رہا ہونے کے بعد زینب نے کہا سجاد مجھے مدینہ نہیں جانا ہے مجھے اپنے بھائی کا ماتم کرنا یزید سے کہہ دو کہ ایک حال ہمیں دے
اس لیے کہ اب تک میں نے مجلس قائم نہیں کی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مجلس حسین قائم کرتی ہیں، اور عورتوں کا حق بھی ہم مردوں سے زیادہ اس لیے ہے کہ زینب نے مجلس قائم کی تھی۔ ہاں، مجلس پڑھنے والی زینب تھی۔ کہا بیٹا سجاد، یزید سے کہو ایک گھر خالی کرا کے ہمیں دے دیں، ہم مجلس برپا کریں گے۔ میں نے اپنے حسین کا ماتم نہیں کیا، میں نے اپنے حسین پر آنسو نہیں بہائے۔ عزیزو سنیں گے آپ، اب حال خالی کیا گیا، ایک گھر خالی کیا گیا، حکم ہوا کہ لٹے ہوئے امانتیں ہمیں لوٹا دیجئے۔ ساری امانتیں آنے لگیں، جلا ہوا جھولا آیا، ام رباب تڑپ گئی، چادریں آئیں، بیویوں نے چادریں پہننا شروع کیا۔ ایک چھوٹی سی چادر کی پہننے والی سکینہ نظر آئی۔ بس میں نے ختم کیا، مصائب کو ختم کیا۔ جلا ہوا مسند آیا، جلی ہوئی مسند آئی۔ ایک مرتبہ بھئی فرش عزا جب بچھتی ہے نا، ہاں تو دیکھئے گا آپ جب فرش عزا بچھاتے ہیں تو ایک کالا لباس بچھاتے ہیں نا، ایک مسند بچھاتے ہیں، کوئی ایک ایسی چیز بچھاتے ہیں نا، اس لیے کہ اس سے رونق ملتی ہے مجلس کو۔ زینب نے جلی ہوئی مسند کو بچھایا، جب بچھایا سجاد سے کہا بیٹا سجاد اس مسند پر بیٹھ جاؤ۔ کہ پھوپھی اماں کیا بات ہے کہ مجھے مسند پر بٹھانے کا؟ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ جب سجاد بیٹھے، بیٹا جب سے تمہارے بابا شہید ہوئے ہیں میں نے اپنے زمانے کے امام کو تعزیت پیش نہیں کی، مجھے موقع ہی نہیں ملا، میں بچوں کو سنبھالتی رہی، میں قافلے کو لے جاتے۔ بیٹا تمہیں اپنے باپ کا پرسہ قبول ہو۔ ادادارو اب سر آنے لگے، حکومت شہداء کے سر بھیجے جائیں۔ اب آپ دیکھیں گا یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ کوئی روایت نہیں ہے، میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں۔ اور ابتدا میں میں معافی مانگتا ہوں اگر میں اپنے دل کا حال جو میں نے کل رات بیٹھے ہوئے اپنے ذہن میں پیدا کیا اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو اللہ سے، رسول سے، اہل بیت سے معافی مانگتا ہوں، مومنین سے معافی مانگتا ہوں، اور علماء کرام سے معافی مانگتا ہوں، وہ میری اصلاح فرمائے۔ دیکھیے گا عزیزان گرامی کہ بھائی چند دن جب گزر جاتے ہیں کسی کی میت ہوتی ہے تو جو باڈی ہوتی ہے نا وہ پاش ہو جاتی ہے، ہاں وہ ختم ہو جاتی ہے، مزمحل ہو جاتی ہے، اور چہرے پہچانے نہیں جاتے۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک سال گزر گیا، جب شہداء کے سر آئے ایسے ہی تھے جیسے ابھی ان کو جسموں سے جدا کیا گیا۔ کیوں؟ کائنات کے سب سے زیادہ مخلص شہید تھے، یہ وہ معصوم ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اسلام کو بچایا۔ وہی نور، وہی رونق، وہی خوشبو، یہی تو بات تھی۔ شام کی عورتوں نے علی اکبر کا کٹا سر دیکھا تو کہا اے کاش اس کی ماں مر گئی ہوتی، اے کاش اس کی ماں مر چکی ہوتی۔ اب ایک شہید کا سر آیا، جب ننھا سا کٹا سر آیا نا علی اصغر کا، بچیاں پوچھنے لگی ماں سے کیا اس عمر کے بچے بھی شہید ہوتے ہیں؟ ہاں بھئی مجھے تفصیل سے پڑھنا نہیں ہے، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، دو جملے اور آپ کی زحمت کو تمام، 2-3 جملے اور آپ کی زحمت کو تمام۔ دیکھیں گا جب یہ قافلہ چلا ہے تو جب اماریاں پر بٹھایا گیا، اماریاں کتنی؟ جب یزید نے پوچھا نا سید السجاد سے کہ کتنے ناقے چاہیے تو جناب سجاد نے کہا ہمیں صرف 3 ناقے چاہیے، 3 اماریاں چاہیے۔ 53 سے زیادہ ناقے تھے جب یہ مدینے سے چلے تھے، اب 3 رہ گئے، اس لیے کہ نہ وارث رہے نہ بچے رہے۔ یہی تو بات تھی، ام کلثوم نے کہا تھا اے نہ کرنا، جب ہم یہاں سے گئے تھے ہمارے وارثوں کا سایہ ہمارے سر پر تھا، ہمارے بچے تھے، اب کوئی
ही नहीं है। जब चले तो एक मर्तबा रबाब दिखाई नहीं दे रही थी। किसी ने कहा हमने उनको जिंदान के करीब जाते हुए देखा। एक मर्तबा खिड़की पर रबाब खड़ी हुई और अपना सर पटक रही है और कह रही बेटी सकीना मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं। एक मर्तबा ज़ैनब ने अपनी भाभी को संभाला, रबाब को लिए अमारी पर बिठाया, अमारियां चली तो रबाब ने अमारियों से पर्दे को हटाया। कहा शाम की बीबियों अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामती दे। जब जिंदान में आना एक चिराग मेरी बेटी के कब्र में जलाना। एक चिराग मेरी बेटी के कब्र पर जलाना। मैं क्या करूं, वक्त नहीं है। मैंने 1 घंटा 5 मिनट आपका ले लिया, बस 2-3 मिनट आपकी जहमत को तमाम। अजीजों मुझे नहीं मालूम करबला में क्या क्या बहन हुए, नहीं मालूम जब रसूल के रोजे पर ज़ैनब गई तो क्या क्या कहा, लेकिन एक जुमला हुसैन की कब्र पर कहा, एक जुमला रसूल की कब्र पर कहा। जो जुमला रसूल के जो हुसैन की कब्र पर कहा ना ज़ैनब ने, वो पहला जुमला ये था भैया मुझे माफ करना, तुम्हारी अमानत को शाम में छोड़ा है। और जो जुमला रसूल की कब्र पे कहा वो ये था नाना जब भी कोई परदेश जाता है तो अपने बुजुर्गों के लिए तोहफे लाता है। नाना ये हुसैन का खून से भरा हुआ कुर्ता है, ये तोहफा है नाना। आपका हुसैन करबला में मारा गया, आपका हुसैन प्यासा रखा गया। नाना मैं शेर भिड़ाई गई, नाना मैं कैदी बनाई गई, नाना मेरे बाजू मेरे सन बांधे गए।
عليكم وعلى السلام عليكم.